اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ، مائدہ یعنی دسترخوان، دا ٹیبل اسپریڈ۔ پھر یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں یعنی وعدوں کو پورا، وعدوں کی پابندی کیا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی یعنی وعدوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کے قسم کے، مویشی یعنی کیٹلز، یعنی جو چوپائے ہوتے ہیں، چار پائے والے جانور، مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم کر دیتا ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں جو حلال جانور بھی ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، یعنی کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ آیت نمبر 2، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو یعنی کہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی اس کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں، یعنی کہ جو 4 مہینے ہمارے حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو۔ حلال کرنے کا مطلب یہ ہے نہ اس میں جنگ و جدل کرنا، نہ اس میں کسی جانور کا شکار کرنا، نہ کسی بھی مطلب کسی قسم کی لڑائی اور فساد اور جھگڑے کرنا، حلال نہ کر لو۔ نہ ہی قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، یعنی کہ قربانی کے جانوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں، جو جانور، اگر ان کو نشانی کے طور پر اس میں گلے میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں تو پھر وہ پہچان کے لیے جو ڈالے جاتے ہیں، تو پھر ان جانوروں کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، یعنی کہ جو لوگ احرام باندھ چکے اور کعبہ کی جانب جا رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی نہ پریشان کرو، ان سے بھی کسی قسم کی جھگڑے اور فساد نہ کرو، اور جب احرام کھول لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، جانوروں کا شکار کر سکتے ہو۔ حرام مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہو۔ ہاں، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تمہیں حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے تو پھر تم کیا کرنے لگو، پھر ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو دشمنی کی وجہ سے۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے تقوی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، یعنی ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، کسی کو کوآپریٹ نہ کرو، کسی کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 53، سوری، آیت نمبر 3، یہاں پر جو ہے نا آیت نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کن کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اور کس کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا۔ تو کوآپریٹ کرنا ہے کن کاموں میں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو مطلب وہ بڑھاوا نہیں دینا ہے۔ آیت 3، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جو آستانوں وغیرہ پر ذبح کیے جانے والے جانور ہیں، یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جو بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ وہ جو گلا گھٹ کر، اب یہ جو کون سے مردار حرام ہیں ان کا یہاں پر ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جو جانور گلا گھٹ کر مر جائیں، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر یعنی اونچائی سے گر کر مر جائیں، یا ٹکر کھا کر مر جائیں، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، یعنی کسی نے مطلب ایسا جانور جو کہ خود مطلب جنگلی پرندہ ہو اور اس نے
اس کو جانور کو، اس مویشی کو پھاڑ چیر دیا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، یعنی کہ اگر وہ درندے نے اس کے اوپر حملہ کیا لیکن ابھی اس کے اندر جان باقی ہے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس کو، مطلب اس کو ذبح کر کے پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے، پھر حرام نہیں ہوگا۔ اگر وہ درندے نے ہی اس کی جان نکال دی ہو پوری طرح سے، تو وہ مردار میں شامل ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ جو مطلب وہ جو مطلب پھانسے ڈال ڈال کے، اور وہ جو پاسے اس کو کہا جاتا ہے نا، جیسے لوڈو کی وہ ہوتی ہے، جس میں نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے قسمت آزمانے کی بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ یہ سب افعال، یہ سارے کام فسق ہے، نافرمانی ہے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین، تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اکملت لکم دینکم الیوم اکملت، یہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ آج جو ہے ہمارا دین جو ہے مکمل ہو چکا، یعنی اس میں ساری کمپلیٹ گائیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی ہے۔ اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہذا یعنی کہ اب جو ہے دین اسلام کے علاوہ جو کسی اور روش پر چلے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا حرام و حلال کی جو قید تم پر لگائی گئی ہے، ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی کہ کوئی مردار جانور تھا اور ایسا ہو گیا کہ اس کی جان پر بن آئی ہے اور اس کو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے اس کے لیے میسر، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے، جان بچانے کی حد تک کھا سکتا ہے، مجبوری کے عالم میں، بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف سے اس کا میلان ہو۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا عادی ہو، یا وہ اس کا مطلب اس کا انٹینشن، ایوری تھنگ از ڈیپینڈ اپون انٹینشن، رائٹ؟ تو یہاں پر کہ جب عمل کر رہا ہو تو پھر یہ دیکھے کہ بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تو بے شک معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے، یا اگر وہ گناہ کی اور زیادتی کی نیت سے کچھ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو کیا کرنے والے ہیں، غفور الرحیم اللہ کو پائے گا۔ آیت نمبر 4، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو یعنی ٹرین کیا ہو شکار کرنے کے لیے، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ ایسے جانور جن کو تم نے ٹرین کیا ہو، اگر جیسے کچھ ڈاگز ہوتے ہیں جن کو ٹرین کیا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، تو وہ جان نہیں لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف گلا دبوچتے ہیں اور اس کو صرف ادمرا کر کے لے آتے ہیں، تاکہ بس اس کی جان جو ہے اس کے اس میں اٹکی رہے، پھر اس کو لو اور اس کو ذبح کر کے کھا لو، اور اگر وہ لے کر آئے تو پھر اس سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ جان نہیں لیا کرتے۔ آیت نمبر 5، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، تم ان میں سے کھا سکتے ہو، لیکن آج کے دور میں
یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اپنی چیزیں اپنی غذا میں وہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ حرام چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس دور میں تو وہ بھی شراب اور یہ ساری چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، لیکن آپ کے دور میں وہ ان تمام چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے لیے آج کے دور میں وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور محفوظ یعنی پاک عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی ہے، یعنی کہ اگر وہ یہود اور نصرانی عورتیں ہیں تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو آج کے دور میں، لیکن ان کو ایمان قبول کرنا بھی کیا ہو جائے گی، پھر شرط ہو جائے گی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرتے پھرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، یعنی وہ بینکرپٹ ہو جائے گا اعمال کے صورت میں، یعنی اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں بچیں گی۔ آیت نمبر 6، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو۔ یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، وضو کے اندر جو فرائض ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں پر ہاتھ پھیر لو، یعنی سروں کا مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یعنی یہاں پر ٹخنوں تک کا مطلب ہے انکلوڈ کرنا ہے پورے ٹخنے نا اس کے اور جو ہاتھ جو ہیں وہ کہاں تک آئیں گے، کونیوں کو انکلوڈ کر کے، ٹھیک ہے، پیچھے تک۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یعنی کہ واش روم جا کر آتے ہیں، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی کہ تیمم کر لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، مکمل کر دے، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں آسانیاں اس لیے رکھی ہیں تاکہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو جائے۔ آیت نمبر 7، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو، یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو یاد رکھو، ان کا شکر کرو، اور ذکر کرنا ہے یعنی کہ اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور پھر ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شکر کے ساتھ ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، جو تمہارے عہد و پیمان ہے، جو کووننٹس ہے، چاہے کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو، امپلائر امپلائی ہے یا ہسبینڈ وائف ہے، جو بھی ریلیشن شپ ہے، یا پھر تم کسی عہدے پر ہو، تو جو بھی تم نے کیا کیا ہے، اوتھ لیے ہوئے ہیں، جو بھی تم نے قسمیں اٹھائی ہیں ان کو پورا کرو، ان وعدوں کو پورا کرو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو پختہ عہد و پیمان کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم نے لیا تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا الستُ بربکم قالوا بلی، تو یعنی کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں عالم ارواح پر، تو ہم سب نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم سارے لوگ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جو بھی سنیں گے پھر ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ آیت نمبر 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہو، یعنی سیدھے سیدھے عدل پر قائم رہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر سیدھے راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، یعنی کہ اگر تم دیکھ رہے کہ یہ میرا دشمن ہے تو پھر میں اس کے حق میں سچی گواہی نہ دوں یا عدل نہ کروں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ چاہے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، تم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ
سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے والدین کے یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہاں پر مطلب رشتہ داریوں کا پہلو لے کر آیا گیا ہے، اور یہاں پر دشمنی کا، یعنی دونوں ہی چیز میں سچی گواہی دینا ہے اور عدل اور انصاف کرنا ہے۔ یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 9، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور انہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 10، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آیت 11، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جب کہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا، یعنی ایک گروہ جو تم سے دشمنی کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی شان نزول میں وہ جو واقعہ ہے کہ ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، اور پھر تلوار درخت پر لٹکا دی ہوئی تھی۔ تو اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ تو حضرت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطلب وہ تلوار پھر اٹھا لی تھی، پھر اس کی گردن پر تان دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا ہے کہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کا بڑھتا ہوا ہاتھ جو تھا تم کو محفوظ، ایسے مطلب بہت سارے واقعات ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایمان والوں کے ساتھ، کہ جب دشمن کوئی دشمنی کرنا چاہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے تھے، ایمان والوں کی مدد فرما کر ان کو کیا کر دیتے تھے، محفوظ کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 12، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل میں کیا ہو گئے تھے، 12 ڈویژن ہو گئے تھے اور ان کے 12 سردار تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بنے اور پھر اسی کے 12 سردار بنے، نقیب یعنی کہ سردار، ٹھیک ہے۔ ان میں 12 سردار مقرر کیے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خداؤں کو اچھا قرض دیا، اب سوری، نعوذ باللہ، اور ان کی مدد کی، یعنی کہ رسولوں کو مان کر ان کی اعانت کی، ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھے راستے سے وہ گم ہو گیا، یعنی اس سے سیدھا راستہ گم کر دیا گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ جو اللہ کے احکامات کی کیا کرے گا، پابندی کرے گا، تو اللہ پھر اس کے لیے کیا کر دے گا، راستے کو سوا سبیل، سیدھا راستہ آسان کر دے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن انہوں نے اکثر لوگوں نے نافرمانی کی۔ آیت نمبر 13، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، یعنی کہ اس زبان کو تبدیل کرتے ہیں، ٹاپک کو چینج کرتے ہیں اور بات کو ڈفرینٹ بنا دیتے ہیں، کچھ اور کا اور بنا دیتے ہیں۔ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی کیا کیا، اپنی رحمت ان سے دور کر دی۔
جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو سب سے اہم بتائی گئی ہے کہ انہوں نے جو نافرمانی کی، اس کی وجہ سے یہ جو ان کو علم دیا گیا تھا اس کا بڑا حصہ یہ بھول چکے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کا ایک بہت بڑا مطلب عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان لوگوں سے اپنے علم کو اٹھا لیتا ہے، دین کو اٹھا لیتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں تم سے خیانت کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، یعنی کہ یہ تو پھر ایکسپیکٹڈ ہی ہے کہ یہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر بندوں کے ساتھ کیا وہ کریں گے۔ لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کر لو، مطلب اگنور کر دو ان لوگوں کو، اگنور کرتے رہو اور ان کو درگزر کرو۔ اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، جو محسنین ہیں۔ اب محسنین ہم نے دیکھا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محسنین کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کا جن کے دل میں کم از کم یہ ڈر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا ہائیسٹ درجہ کیا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان ہے۔ تو اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، یہاں پر جو ہے نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ وعدہ لے لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی جو اوس اور خزرج والے، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا، سوری نصارہ یہ کرسچنس کی بات ہو رہی ہے، پہلے یہود کی بات ہوئی پچھلی آیت میں، اب یہاں پر کرسچنس کی بات ہو رہی ہے۔ مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و اناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کیا بناتے رہے ہیں، یعنی جو بھی تصنیفات کرتے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے تھے نا، اللہ کے وصف میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس نافرمانی کے سبب اللہ نے کیا کر دیا، ان کے آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دیا، یعنی یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 15، اے اہل ایمان، اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے، یعنی کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، یعنی تورات کی بہت سارے جو احکامات تھے وہ قرآن آنے کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ اوپن ہو گئے، وہ احکامات کھل گئے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، یعنی کہ کتاب، اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایسی حق نما کتاب، روشنی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق نما کتاب، حق والی کتاب یعنی قرآن کریم آ چکی ہے، جو کیا کرے گی؟ جو بھی تم نے پردے ڈالے تھے، جو حقانیت کو، جو حق کو چھپایا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو واضح کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ تو وہاں پر ٹروتھ ریویل ہو گیا جب قرآن کریم نازل ہوا۔ آیت نمبر 16، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا چاہتے ہیں؟ رضا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو اسلام کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اپنے اذن سے، اپنے حکم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر، گمراہی کے اندھیروں سے نکال لاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو گائیڈ کر دیتا ہے رائٹ پاتھ کی طرف۔ آیت نمبر 17، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ساری دنیا کو فنا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، یعنی کہ اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہی ہے نا جب قرآن کی آیت میں کہ اگر دو بھی اس کا مطلب پوری بادشاہت کے دو کنگ بھی ہوتے، دو بادشاہ بھی ہوتے، تو کیا ہو جاتی؟ پوری دنیا میں فساد پھیل جاتا۔
تو یہاں پر یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سبھی کو فوت کر رہا ہے، یعنی کہ سبھی کو ایک دن موت آنی ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے ہر کسی کو رحلت پانی ہی ہے، تمام انبیاء کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اگر وہ خدا ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا تو ڈیفینڈ کر سکتے تھے، اپنے آپ کو تو بچا سکتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے دلیل دی کہ اللہ مسیح اور مریم اور تمام زمین کے لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کوئی اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 18، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یعنی اگر تم اتنے چہیتے ہو تو تم پھر تم سے درگزر کر دینا چاہیے، پھر تم اتنے بڑے بڑے عذابوں میں کیوں مبتلا کیا گیا جب تم اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، یعنی اس کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس پر پھیلی ہوئی ہے، وہ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19، اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً مطلب 570 سے 600 عرصے کا، مطلب 600 سال کے عرصے کا فاصلہ ہے۔ تو اتنی مدت تک کیا ہوا تھا؟ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جب کوئی نبی نہیں تھا تو ہم نے تمہارے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے، تمہاری آسانیوں کے لیے نبی کو بھیجا، تاکہ تم کل کو اٹھ کر اللہ کے بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا کہ ہم ہدایت پاتے۔ آیت نمبر 30، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو تم کو نبی عطا کیے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ تمہارے اندر لگاتار 2000 سال تک نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں۔ پھر اس کے بعد اور ہزاروں نبی ان کے امت میں سے، مطلب اس میں سے گزرے نسلوں میں سے، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے وہ چیزیں تم کو عطا کی جو تمام جہان، تمام عالمین میں کسی کو عطا نہیں کی۔ تو ہم نے کتنے سارے معجزات جو ان کو دیے گئے تھے، کتنی ساری چیزیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ اللہ نے پھر ان کو 12 چشمے عطا کیے، بادل دیے، من سلوا دیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ مر گئے تھے اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو یہ سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ یا قومی، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے عطا کی، کہ تمہیں نبی بنائے، پھر تمہیں بادشاہتیں دیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے، تو ان کی بادشاہتیں کیسی بے مثال بادشاہتیں تھیں۔ تو اللہ نے بادشاہتیں تم میں دی، اور تم سے پہلے کسی کو جو نہیں دیا تھا وہ تم کو عطا کیا۔ اور اے میری قوم، داخل ہو جاؤ زمین میں، زمین مقدس میں، یعنی کہ زمین جیروسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ جب بنی اسرائیل کے جو مطلب آبا اجداد ہیں وہ کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا مسکن جو تھا وہی تھا جیروسلم، ٹھیک ہے، بیت المقدس۔
تو لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جب وہ مصر پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اینڈ میں جب ان کا پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں، مصر میں ہیں، تو وہ جا کے وہاں پر چلے گئے تھے. پھر یہ لوگ کئی سال تک مصر میں رہے، پھر بنی اسرائیل کو قید کر لیا گیا اس طریقے سے. پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب حکم دیا ہے کہ اب مصر سے تم جب نکل آئے، مصر سے نکلے کیسے نکلے؟ جب وہ فرعون ڈوب گیا تھا اور پھر یہ لوگ نکل کے اپنی جان بچا کر بھاگ آئے تھے، تو پھر یہ وادی میں گھوم رہے تھے. اللہ نے جب بھی فرمایا تھا کہ جاؤ اپنی زمین کو فتح کرو اور جا کر وہاں پر رہو، تو انہوں نے تب بھی انکار کر دیا تھا جا کے لڑنے سے. یعنی کہ ان کی اصل سرزمین تو بیت المقدس ہی تھی، یہ مصر میں تو بعد میں چلے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے بعد. تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی زمین میں داخل ہو جاؤ، اور اے برادران قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. آیت نمبر 22. ان سب نے کہا، انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم کیسے ان سے جنگ کریں گے؟ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں. ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہاں سے نکل نہ جائیں. یعنی جب تک کہ وہ جو جبر کرنے والے جو وہاں کے بادشاہ ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ جب تک نہیں نکلیں گے تب تک ہم اس زمین پر نہیں جائیں گے. مطلب یہ ڈر رہے تھے نا جہاد کرنے سے، نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر ان کو نکالا جائے، یہ بنو اسرائیل کے عمالقہ نام کے جو وہ تھی، مطلب ایک لوگ بسے ہوئے تھے وہاں پر، جو وہ تھوڑے سے کیسے تھے، مضبوط لوگ تھے، اور مطلب ایسے تھے کہ یہ لوگ ان سے ڈر رہے تھے، بنی اسرائیل والے جو تھے ان سے ڈر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم ان سے نہ ڈرو، پیچھے نہ ہٹو اور اپنی زمین کو فتح کرو اور اس میں چلے جاؤ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم جو ہے جب جائیں گے جب ان کو وہاں سے باہر کر دیا جائے گا. ان ڈرنے والوں میں وہ شخص ایسے بھی تھے، دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. اب دیکھیں وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی وہ تھا کافر تھا، کوئی جو ایمان والے تھے ان میں سے دو بندے ایسے تھے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان چکے تھے، اور ایمان والوں کی جو طاقت ہے اس کو بھی جانتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم پیچھے نہیں ہٹو. اگر جیسے ہی ہم انٹر بھی ہوں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رعب جو ہوگا ان پر ڈال دے گا اور وہ خود وہاں سے ہٹ جائیں گے. لیکن انہوں نے سراسر انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں داخل ہوتے. آیت نمبر 24. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ، لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یعنی ہم بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، تم دونوں فتح کرو اور پھر یہاں پر ہمیں بتا دینا تو ہم آ جائیں گے. آیت نمبر 25. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری ذات ہے یا میرے بھائی. یعنی کہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کے وہ لے سکتا ہوں ذمہ داری، اس کے علاوہ تو میرے اختیار میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس قوم کے، یہ نافرمان قوم اور ہمارے درمیان کیا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے درمیان وہ کر دے، الگ کر دے، ہم دونوں کو چھانٹ کر الگ کر دے، ایمان والوں کو اور کافروں کو. آیت 26. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھانا. یہ میدان تہ کہلاتا ہے جہاں پر یہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک اپنی نہ زمین میں داخل ہو سکیں گے اور یہیں پر بھٹکتے رہیں گے. اس کو میدان تہ کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان طے میں بھٹکتے رہے. پھر 40 سال میں جب دوسری جنریشن آئی تھی تو پھر انہوں نے جا کر پھر وہ جیریکو وغیرہ فتح کیا تھا اور پھر دونوں وہ مطلب اس میں داخل ہوئے تھے. تو یہ سارا یہاں پر اس کا پس منظر ہے.
اور اسی میدان ہے نا، میدان طے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا تھا، کیونکہ کوئی چیز تو تھی نہیں، یہ میدان تھا، کھلا میدان، کوئی مطلب وہ نہیں تھا، نہ پیڑ تھے نہ درخت تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہیں پر ان کو من و سلوہ بھی نازل کیا تھا۔ پھر یہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اکتا گئے یہ کھا کھا کر، تو انہوں نے نافرمانیوں پر بڑی نافرمانیاں کی، اللہ کی ساری نعمتوں کو کیا کر دیا، رد کر دیا تھا۔ آیت نمبر 27، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم کا سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ ابھی حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ قابیل جو تھے قابیل جو تھا اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی، حابیل جو تھے ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، یعنی قابیل کہہ رہا ہے، قابیل کاف سے ہے نا، تو یاد رکھیں قاتل جو ہے قابیل تھا۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، یعنی حابیل نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی کہ مطلب جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کیا کہا کہ میں تیری جان لے لوں گا، کیوں میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 28، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ 29، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے لیے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں حابیل نے کیا کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا تو تجھے کیا لگتا ہے کہ میں بھی تجھے قتل کے لیے تلواریں اٹھا لوں گا؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو گناہ کرے، مطلب میرا قتل کرے گا، چونکہ قتل کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگر تو میرا قتل کرے گا تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تجھ پر نہ ہاتھ اٹھاؤں گا نہ کسی قسم کا بدلہ لوں گا، تو تیرا میرا گناہ کیا ہوگا، تجھی پر چلا جائے گا۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، یعنی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر بہت وقت تک اور اس کی لاش جو تھی، حابیل کی جو لاش تھی، وہ لے کر گھومتا رہا۔ پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر کھودنے کا طریقہ کوے کے ذریعے سے اس کو سکھایا، تو یہی اتنا افسوسناک ہوا، یعنی کہ ایک اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور یہ یعنی اس کو یہ احساس ہوا کہ میں تو جانور، ایک چھوٹے سے پرندے سے بھی بدتر ہوں، کہ میں اتنی بھی تدبیر نہیں کر سکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر تدبیریں سکھائی جا رہی ہیں کہ غلط کر دو تو پھر اس کے بعد تدبیریں کرتے پھرو اور ہے نا، مطلب وہ کر لو۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ مطلب انسانیت پوری طرح سے وہ کھو چکا تھا، جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 32، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا، یعنی اگر قتل کا قصاص لے رہا ہے تب قتل کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی فساد پھیلا رہا ہے زمین میں، کسی قسم کا اس نے گناہ کیا ہے تو اس کی اگر سزا قتل ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا، زمین میں فساد پھیلائے یا پھر انسان کا قصاص لے، اس کے علاوہ کسی اور کو قتل کیا اور کسی وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ایک کے بعد ایک ان کے پاس کھلی کھلی آیات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت 33، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، یعنی کہ ان کی ساری کوشش کیا ہوتی ہے کہ زمین میں فساد کریں، ایک دوسرے کو لڑائیں، جھگڑا کروائیں، فساد پھیلائیں زمین میں، اور سب سے بڑا فساد جو زمین میں وہ کیا ہے، اللہ کے نظام کا قائم نہ ہونا، یعنی شرکیہ نظام کا قائم رہنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو جو لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں
ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا وہ جلا وطن یعنی کہ شہر سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کو کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ آیت نمبر 34، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ مطلب غلطی کر بیٹھے لیکن اس سے پہلے تمہارے پکڑ میں آنے سے پہلے وہ توبہ کر چکے ہوں، تو پھر ان کے اوپر پھر ان کا قتل نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو درگزر کر دو، انہیں معاف کر دو، کیونکہ اللہ بھی معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے پکڑ میں آنے سے پہلے، یعنی کہ اگر ایک انسان جب پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب اس پہ کے گلے پر تلوار رکھ دی جاتی ہے، تب تو وہ ویسے ہی معافیا مانگ مانگ کے دکھاتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اور میں مجھے بخش دو، میں کبھی نہیں کروں گا۔ احساس کب ہے؟ کہ جب موت قریب نہ آئی ہو، اور پھر اس سے پہلے پہلے انسان کو احساس ہو جائے، ندامت ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، تو وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ نہیں کہ گلے پہ جب چھری رکھ دی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں۔ آیت نمبر 35، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے جناب میں بار یابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو، یعنی اپنے نیک اعمال کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے آسان وسیلہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کا، وہ ہے قرآن کریم۔ اللہ نے فرمایا یہ کیسی ہے؟ واحد ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے بہترین وسیلہ قرآن ہے، نیک اعمال ہے، اور جہاد کرو اللہ کے اس کی راستے میں تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 36، خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ آیت 37، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والے عذاب میں رکھا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یعنی کبھی بھی ختم نہ ہونے والا عذاب میں ان کو رکھا جائے گا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور جو چور ہیں، یا یہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، چور یا چورنی، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا اور بینا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت 40، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 41، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، یعنی کہ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، تو آپ کا دل کو کیا ہو؟ غمگین نہ ہو جائیں، آپ اس بات پر غمگین نہ ہو، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں مگر دل کے ایمان والے نہ ہوں، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، یعنی کہ چاہے وہ کافر ہی ہوں، چاہے منافق ہوں، چاہے یہود ہوں، اگر وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں کفر کی راہ میں، تو پھر اس پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، یعنی کہ لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں، مطلب جاسوسی کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، تو ان کے کان بھرتے ہیں جا کے کہ ان کے پاس نہ جانا ورنہ ایسے گمراہ ہو جاؤ گے، ویسے گمراہ ہو جاؤ گے، تاکہ وہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے باتیں کان لگا کر جاسوسی سے سنتے ہیں۔ جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اس کا ٹاپک چینج کر دیتے ہیں اور لفظوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کا میننگ چینج کر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو،
نہیں تو نہ مانو، یعنی کہ اپنے حساب سے حکم تلاش کرتے تھے کہ اگر ہمارے فیوریبل ہوگا تو ہم مان لیں گے، اگر نہیں فیوریبل ہوگا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور ان کے ججمنٹ کو کیا کر دیں گے، فیل کر دیں گے، ناپاس کر دیں گے۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کسی کو پاک کرنا، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کوئی جد و جہد نہیں کر رہا اپنے آپ کو پاک کرنے کی، اپنا تزکیہ کرنے کی، راہ راست پر لانے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پھر گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ آیت 42، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ اب حرام کیسے؟ سود سے، رشوت سے، یہ حرام مال کھاتے تھے۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کے فیصلہ کر دو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع کر دے کہ میں نہیں کرتا تمہارا فیصلہ، تم اپنی تورات سے کرو، اپنے معاملے سے کرو، اپنے آپ سے کرو، تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اتھارٹی دے دی گئی، کیونکہ وہ جو فیصلے تھے وہ دل سے نہیں قبول کیا کرتے تھے، جس اوپری طور پر کہ اگر ہمارے فیور میں ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ نیگلیکٹ کا مطلب اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ نے فیصلہ کرنے کی ٹھان لی، اگر آپ ان کی ہیلپ کر مطلب ان کے لیے جج بن کر ان کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قاضی بننا چاہتے ہیں، تو پھر انصاف اور عدل کا تقاضا لازمی ہے۔ آیت 43، اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں اور یہ تمہیں کیسے بنا بناتے ہیں جبکہ ان کے حکم یعنی کہ قاضی یعنی کہ جج، اور یہ تمہیں کیسے جج بناتے ہیں اپنے معاملے میں جبکہ ان کے پاس تورات خود موجود ہے۔ جب یہ تورات سے فیصلہ کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آتے ہیں جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے؟ یعنی تورات بھی تو اللہ ہی کی کتاب ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، نہ اپنی کتاب پر صحیح سے ایمان رکھتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، نہ قرآن کریم پر۔ آیت 44، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے یعنی فرما بردار تھے، جو اسلام لا چکے تھے، اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچ نہ دے دو، بیچو نہ۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم مطلب یعنی اب تورات پر تمہارا کیسے یقین ہو گیا، حالانکہ جو انبیاء جو پچھلے گزرے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور بھی جو گزرے انبیاء، انہوں نے بھی تورات کے مطابق فیصلے کیے، وہ اسی کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے جب کوئی میٹر پیش آتا تھا، تو وہ بھی کرتے تھے۔ پھر بہت سے علماء جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو بہت سارے مطلب احبار گزرے ہیں، اسکالرز گزرے ہیں، وہ سارے اسی کتاب سے فیصلہ کرتے تھے۔ تم کس شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اپنی کتاب سے فیصلہ نہیں کرتے اور نبی کے پاس آتے ہو فیصلہ کروانے، پھر ان کا فیصلہ نہیں مانتے؟ تو ایسا کرو کہ اپنی تورات سے ہی تم کیا کر لو، فیصلہ کر لو، اور اللہ کی کتاب کے لیے معاوضے لینا چھوڑ دو۔ یعنی کہ جب تم فیصلہ کرتے ہو تو اللہ کی آیتوں کو بیچ نہ ڈالو اس کے اندر تبدیلیاں کر کے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 45، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ زخم، یعنی کہ اس میں بھی قصاص کا صدقہ قصاص ہوگا، زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ پہلے بتایا کہ جو اللہ کے مطابق وہ نہ کریں فیصلہ وہ کافر ہیں، اب یہاں کہا جا رہا ہے ظالم ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کتابوں میں قصاص کا معاملہ تھا، اور اگر وہ سامنے والا قصاص معاف کر دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ آیت 46، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب دیکھیں، پہلے آیا تھا کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات اور انجیل کی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے تورات اور انجیل یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کو کنفرم کرتی تھی، تصدیق کرتی تھی۔ جو تورات میں آ رہا تھا وہ انجیل میں بھی آ رہا تھا، اور جو انجیل میں آیا تھا وہ تورات میں بھی آیا تھا۔ تو یہ کیا چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے، یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ساری کتابیں آسمانی ہیں اور ساری کتابیں اللہ کی جانب سے تھی، حتیٰ یہ کہ لوگوں نے پھر اس میں تحریفات نہ کی ہوں، تو ساری کتابیں اللہ ہی کی جانب سے تھی۔ آیت نمبر 47، ہمارا حکم تھا کہ ہم اہل انجیل یعنی کہ کرسچنز اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو پہلے کہا ظالم، پھر کہا فاسق، پھر کہا کافر، کافر، ظالم، فاسق، جو اللہ کے کتاب کو اہمیت نہیں دیتے اپنے فیصلوں میں، اور دنیا کے جو رولز بنائے ہوئے دنیا کے انسانی قوانین کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 48، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن جو ہے تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ، ایک راہ عمل مقرر کی ہے، یعنی سب کے لیے ایک وے آف لیونگ بتا دیا تھا، سب کے لیے ایک شریعت، سب کے لیے ایک راستہ، سب کے لیے ایک گائیڈنس بتا دیا تھا، مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں سے تمہاری آزمائش کرے۔ آزمائش کس چیز کی؟ کہ کون پکا ایمان والا ہے۔ ایسے تو اگر سب کو کہہ دیا جاتا کہ سارے بخشے گئے ہیں اور کسی پر کوئی آزمائش نہیں، تب تو لوگ اچھے ہی ہوتے نا، ایمان والے ہی دکھ رہے ہوتے۔ لیکن اصل ایمان کیا ہوتا ہے؟ آزمائش کے بعد نا ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے نا، جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو پھر اس کو ٹھوک کے بجا کے سب طرف سے چیک کر کے پھر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایمان والوں کی جانیں جب خریدتا ہے تو پھر ان کو بھی ٹھوک بجا کر کے یہ کتنے ایمان میں پختہ ہے پھر ان کو لیتا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے یہ سب کچھ کیا، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ معاملہ وہی ہو گیا کہ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں اسکول میں 8 تک سب کو پاس کر دیتے ہیں، تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ کون سا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اچھا ہے، کون سا برا ہے، سارے کے سارے تو پاس ہو رہے ہیں۔ اصل کب پتا چلتا ہے؟ جب 10th میں، جب ان کے اصل میں جب بورڈ ایگزام ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ کون کتنا اصل جیسے کہ علم والا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہو جاتی؟ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ کتنا لیول آف ایمان، کتنی مضبوطی ہے ایمان میں۔ 49، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر یعنی آزمائش میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ کر دیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہ کے پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی کہ یہ لوگ نافرمانیاں کے ہی نیت سے آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ پھر ان کو مصیبتوں میں مبتلا رکھے گا۔ آیت 50، اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو
کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر یہ ایمان والے ہوتے تو پھر کیا ہوتا، اللہ کے قانون کو، اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرتے، اور یہ جاہلیت کے فیصلے یعنی کہ دل کی خواہشات کے، اور جس طریقے سے اپنی خواہش کے مطابق اپنے بینیفٹس، اپنے مطلب جو جس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، اپنے مفاد کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ جاہلیت والا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور بہترین فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیسے نہ پتا چلے گا؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے احادیث کے ذریعے سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔